کے دوں. ایک سوال اب حتمی طور پہ یاد رکھیے کہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں بلا شک نہیں ہے کہ فریقین کی روایات، یعنی شیعہ روایات اور مخالفین کی روایات. اب مولوی لوگ جو کہتے ہیں نا ان کو کہنے دیں، مولوی کے باتوں پہ نہ جائیں، ان سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، دلیل دکھائیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں مفسرین کے اقوال دکھائی ہے. اس میں اس آیت کا ظہور بھی اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں. جیسے وہ ہٹلر کے زمانے میں کہتا تھا نا، جھوٹ اتنا زیادہ بولو، اتنا بڑا بولو کہ لوگ یقین کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب ذبح کار، یہ حسن اللہ یاری صاحب کا آپ نے کلپ سنا. یہ کہتا ہے کہ مولوی کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے جو تیرے باطل عقائد ہیں اس کو قرآن سے ثابت کر، اپنی امامت کا عقیدہ قرآن سے ثابت کر، خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے ثابت کر. تو کوئی شیعوں کا عقیدہ جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا تو اس اپنے باطل عقائد کو جو اس کے قرآن سے ثابت نہیں ہوتے تو ان کو یہ برقرار رکھنے کے لیے اس نے قرآن کا انکار کر دیا کہ سب سے پہلے تم قرآن کو کامل بتاؤ. اگر قرآن کامل ہے تو اس کے ایک نہیں ایک سے زیادہ کلپ پڑے ہیں. اس کی آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو روز آئی ہوتی ہے کہ میں 12 اماموں کے نام قرآن سے دکھاؤں گا، میں خلافت بلا فصل کا حضرت علی کا نام قرآن سے دکھاؤں گا، 12 اماموں کے نام قرآن سے سب کچھ قرآن سے ثابت کروں گا. اگر سب سے پہلے تم ثابت کرو کہ قرآن میں کسی قسم کا نقصان واقع نہیں ہوا، قرآن کامل ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ فریقین کی روایات ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے، قرآن میں نقصان ہو چکا ہے، قرآن میں اتنی بڑی بڑی صورتیں تھیں، بڑے بڑے اس کے کلپ اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور اپنے یہ باطل عقائد قرآن سے ثابت نہیں کر سکا تو اس نے کیا کیا کہ یہ قرآن کا ہی انکار کر دیا. تو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن کامل ہے. پھر کہتا ہے مولوی کی باتوں پر نہ جائیں. پھر یہ کہتا ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ لوگ اسے سچ مان لیں. وہ ہٹلر کے زمانے کی مثال دیتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے کہ لوگ اسے سچ مان لیتے تھے. تو یہ ہے اس کی کارروائی کہ اس نے اپنے باطل عقائد کا دفاع کرنے کے لیے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کو جھٹلا دیا. حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ جو ہے اس کے حق ہونے کی خود ہی دلیل ہے. ایک آیت اس نے پڑھی بھی، پڑھ کر بھی اس کا انکار کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہہ رہا ہے اس میں مفسرین کے اقوال دکھائیے. میں کہتا ہوں کہ اس میں فریقین کے اقوال موجود ہیں، مفسرین کے، شیعہ سنی دونوں کے اقوال موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا یہی ترجمہ ہے، یہی معنی ہے. مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہی یہ نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اچھا، اگر یہ قرآن اس سے مراد قرآن نہیں ہے تو پھر کیا ہے مراد؟ ٹھیک ہے، مفسرین کے ہر آیت کے بارے میں اقوال موجود ہوتے ہیں، وہ انہوں نے مرجوع قول بھی نقل کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے، میں کہتا ہوں ایک آیت کے بارے میں 10 اقوال نقل کر کے وہ کہتے ہیں راجح قول یہ ہے. ترجیح کسی ایک کو ہی ہوتی ہے، تو سب نے ترجیح اسی قول کو دی ہے کیونکہ یہ سب سے راجح، اور اس پر امت کا اتفاق ہے. اتنا بڑا امت میں اختلاف ہونے کے باوجود کسی کے پاس دوسرا قرآن نہیں ہے، کوئی اس قرآن کا انکار نہیں کرتا سوائے اس جیسے چند ایک کے جو بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں نقصان واقع ہو چکا ہے. تو سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے خود اس کلام پاک کی گارنٹی دے دی کہ اللہ رب العزت نے خود ہی یہ نازل کیا ہے اور اللہ رب العزت ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. تو دلیل تو میں اس کو گھر سے دوں گا. اب ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، کیونکہ منوانا میرا کام نہیں ہے، بتانا میرا کام ہے کہ دلیل
جو لوگ شیعہ جنہوں نے قرآن کریم کی تحریف پر تمہارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود جو ایک تمہارا بڑا طبقہ ہے نا، وہ یہی مانتا ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن اکمل ہے، قرآن میں کسی قسم کی کمی و زیادتی نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نہج البلاغہ سے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ قرآن، یہ خطبہ نمبر ہے 176۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو ہرگز خیانت نہیں کرتا، اور ایسا رہنمائی کرنے والا ہے جو ہرگز گمراہ نہیں کرتا۔ یہ نہج البلاغہ، اور اسی میں ہی خطبہ نمبر 198 198 نمبر خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی نہج البلاغہ میں، اور پھر فرماتے ہیں، بے شک خدا اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو اس قرآن کے جیسی نصیحت عطا نہیں فرمائی، اور یہی خدا کی محکم رسی ہے اور اس کا واضح وسیلہ ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا جس کا نور کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ غور طلب ہے کہ ایسی کتاب نازل فرمائی جس کا نور کبھی خاموش نہیں ہوگا، جس کا چراغ کی لو کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی، اور وہ ایسا رستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، اور وہ ایسا حق اور باطل کا امتیاز ہے جو کمزور نہیں پڑ سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نور ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑ سکتا، یہ ایسا نور ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، یہ ایسے چراغ کی لو ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی۔ تو اگر اس میں نقصان واقع ہو جائے تو پھر تو وہ نور بجھ گیا، ختم ہو گیا۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے پھر تو اس کا نور برقرار نہ رہا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمان جو ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کریم کے کامل ہونے کی۔ اور ایک اور بات جس کو شیعہ لوگ بہت مانتے ہیں، حدیث ثقلین، اور حدیث ثقلین کو متواتر ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک یہ خبر واحد ہے، یہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور لیکن یہ اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو حدیث متواتر انہوں نے ثابت کرنے کے لیے شیعہ علماء نے بڑی بڑی کئی جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث ثقلین کو حدیث متواتر ثابت کیا جا سکے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بڑے مناظرے ہوئے ان کے اس بات پر کہ اس کو حدیث متواتر ثابت کیا جائے۔ تو حدیث متواتر وہ اس کو ثابت کرنے کی دن رات کوشش کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو متواتر ہے، تو یہ حدیث کون سی حدیث ثقلین کیا ہے؟ وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوالہ نہیں دیتا کیونکہ یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اب اس میں کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، تو میں پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن، اور دوسرا میری اہل بیت۔ تو جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ بڑے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ بھی ہیں کہ یہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ متمسک کرو گے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ بڑے الفاظ مختلف بھی ہیں اس حدیث کے، اور اس کو وہ حدیث متواتر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن کریم چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر یہ اس میں نقصان واقع ہونا ہوتا تو پھر اس سے میرے کریم آقا نے یوں کیوں فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ تم اس کو پکڑے رکھو گے، اس کی ہدایت پر چلو گے تو راہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب اس میں نقصان واقع ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی صورتیں اس میں سے غائب ہو چکی ہیں، حضرت علی کا نام، 12 اماموں کے نام، اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل جو کہتے ہیں آپ اہل بیت کے قرآن کریم میں سے نکال دیے گئے ہیں، تو پھر میرے کریم آقا نے کیوں یہ فرمایا کہ آپ نے قیامت تک اس کو نہیں چھوڑنا، میری اہل بیت اس کے ساتھ رہے گی، یہ قیامت کے دن بھی اکٹھے آئیں گے، جبکہ اب کسی اور کے پاس قرآن ہے تو وہ دکھائیں،
اب تو آپ کا تو یہی جھوٹا دعویٰ ہے نا کہ آپ کا امام غیب لے کر وہ قرآن ایک غار میں چھپ گیا ہے جو اصل قرآن تھا. یہ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہو تو یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، لیکن اس کو امت نے نہیں مانا بلکہ اس کو جھٹلا دیا ہے. یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے. تو آپ اپنے باطل عقائد کو نہیں ثابت کر سکتے قرآن سے، تو یہ اچھا فارمولہ لگایا ہے کہ قرآن کریم کا ہی انکار کر دیا جائے. تو میں اب مزید ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. اصول کافی کی یہ روایت ہے. اصول کافی روایت نمبر 4، اس کے پہلی جلد میں یہ موجود ہے، کتاب العلم میں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلام باطل ہے جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا. اس قسم کی روایات جو ہے وہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس پر سنی شیعہ علماء نے کلام کیا ہے کہ ہر وہ روایت جو ہمارے پاس پہنچتی ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو قرآن پر جو ہے نا پیش کیا جائے. اگر وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی تو اسے قبول کرو، اگر وہ قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے تو اسے رد کر دیا جائے، اسے قبول نہ کیا جائے. تو اس طرح جو ہے وہ قرآن کریم کو ہی معیار بناتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. اگر قرآن میں ہی نقصان واقع ہو چکا ہے تو پھر روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب میں آپ کے جو جید علماء ہے، جو آپ کے مجتہد گزرے ہیں، ان میں سے چند ایک کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ دلیل میں تمہارے گھر سے دوں گا، اگر ماننا اور نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، کیونکہ یہ ماننے والے تو تم لوگ ہوتے نہیں. تو سب سے پہلے یہ میرے پاس یہ کتاب ہے الاعتقادات. یہ ہے کتاب آپ کے جناب ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابوی قمی، جسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں باطل نہیں آ سکتا. وہ پروردگار حکیم و علیم کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے، اور اسی کی ذات اس کو نازل کرنے والی ہے اور اس کی محافظت کرنے والی ہے. جس نے یہ نازل کیا ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا. اب اگر تم کہتے ہو کہ اس میں نقصان واقع ہو چکا ہے تو پھر یہ کیا کہا جائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ کمزور پڑ گئی کہ وہ اس کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر سکی. اسی طرح سید مرتضیٰ علی بن حسین موسوی علوی، وہ ان کے جو کتاب ہے المسائل، یہ مجموع البیان میں موجود ہے یہ کتاب. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب وغیرہ نے بارہا حضرت کے حضور میں قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا، اور یہ بات اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے ساتھ اور ہر طرح کی کمی یا پراگندگی کے بغیر اس زمانے میں جمع کر کے مرتب کیا جا چکا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مرتب کیا جا چکا تھا. یہ مجموع البیان کی پہلی جلد میں یہ کتاب موجود ہے، کتاب المسائل. آگے ہے جی جناب آپ کے ابو جعفر محمد بن حسن توسی، یہ اپنی کتاب تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن، اس میں وہ لکھتے ہیں قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا نظریہ کسی بھی اعتبار سے اس مقدس کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر اتفاق کے نظر رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی زیادتی واقع نہیں ہوئی، اور اسی طرح ظاہراً سارے مسلمان متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اور یہ نظریہ کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی ہمارے مذہب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. جناب سید مرتضیٰ نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، اور روایات کے ظاہری مفہوم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے بعض ایسی روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں قرآن مجید کی آیات میں کمی یا ان کے جا بجا ہونے کا ذکر ہے. تو ایسی روایات شیعہ سنی دونوں ہی کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ روایتیں خبر واحد ہیں اور ان سے نہ تو یقین حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی روایتوں سے روگردانی کی جائے. یہ
تفسیر التبیان میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس قسم کی روایتوں سے روگردانی کی جائے۔ آگے ہے جی میرے پاس کتاب تفسیر مجمع البیان، یہ آپ کے جناب ابو علی طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان یہ لکھتے ہیں تفسیر مجمع البیان کی جلد 1 صفحہ نمبر 10 پر کہ پوری امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے برخلاف ہمارے مذہب کے کچھ افراد اور اہل سنت کے درمیان حشفیہ فرقہ کے ماننے والے قرآن مجید کی آیات میں کمی کے سلسلے میں بعض روایتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہمارے مذہب نے مانا جو صحیح بھی ہے وہ اس نظریے کے برخلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے کچھ لوگ اور حشفیہ جو اہل سنت کا کوئی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ، تو وہ لوگ اس طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ان لوگوں کے خلاف ہے، قرآن کریم میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی واقع نہیں، قرآن کریم کامل ہے۔ یہ آپ کے مجتہد صاحب مجمع البیان فرما رہے ہیں۔ آگے ہے جی آپ کے جناب علی بن طاؤس، یہ کتاب ہے سعد سعود، اس کی صفحہ نمبر 1144 پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کی نگاہ میں قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آگے ہے جی اظہار الحق، جناب شیخ زین الدین عاملی، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی ہم قرآن مجید کو ہر قسم کی تبدیلی اور زیادتی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کے اس میں چند ایک نام یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے مشہور لوگوں کے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت چاہیے کہ شیعوں نے ہی قرآن کو کامل ماننا ہے، تو جناب جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، تو اہل سنت سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، تجھے تیرے گھر سے میں دلیل دے رہا ہوں۔ آگے کتاب ہے جی میرے پاس علاء الرحمن، یہ تفسیر ہے قرآن کی، اس کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ تفسیر علاء الرحمن میں سید نور اللہ تستری جو کہ شہید ثالث کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے شیعوں کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ قرآن میں تبدیلی کے قائل ہیں، لیکن یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ نسبت دی ہے لیکن یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے سے افراد ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ایسے افراد شیعوں کے درمیان مقبول نہیں ہے۔ یہ علاء الرحمن فی تفسیر القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں جو لوگ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں نقصان واقع ہو چکا ہے، قرآن کامل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ایسے افراد شیعوں کے درمیان مقبول نہیں ہے۔ تو جناب آپ جو ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، شیعہ حضرات آپ کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ شیعوں کے ہاں مقبول نہیں ہیں، تو آپ کو تو آپ کے شیعہ قبول نہیں کر رہے اور آپ دوسروں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی علاء الرحمن میں ہی جناب محمد بن حسین جو بہاؤالدین عاملی کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید، وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی و زیادتی سے محفوظ ہے، اور یہ کہنا کہ امیر المومنین علی کا نام قرآن مجید سے حذف کر دیا گیا، یہ ایک ایسی بات ہے جو علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ جو شخص بھی تاریخ اور روایات کا مطالعہ کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید متواتر روایات اور پیغمبر اکرم کے ہزاروں اصحاب کے نقل کرنے کی وجہ سے ثابت اور استوار ہے، اور پیغمبر کے زمانے میں ہی پورا قرآن جمع کیا جا چکا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں قرآن میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اب ہے جی تفسیر صافی میرے پاس، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے ملا فیض کاشانی تفسیر صافی کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور اس جیسی آیتوں کو قرآن مجید میں عدم تحریف کی دلیل قرار دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اس
صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع ہو، ساتھ ہی ساتھ تحریف پر دلالت کرنے والی روایتیں کتاب خدا کی مخالفت بھی ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس قسم کی روایات کو باطل سمجھا جائے۔ تو جناب یہ جو روایت آپ پیش کرتے ہیں، اگرچہ سنی کتاب سے پیش کریں، شیعہ کتاب کی سے پیش کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات سب باطل ہیں، اور باطل روایات سے استدلال کرنا یہ باطل پرستوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ حق پرستوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، تو آپ باطل پرستوں کی جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ اور باطل روایات سے آپ استدلال کرتے ہیں، اور اللہ کی لا ریب اور سچی اور حق کتاب کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کا انکار کر دیتے ہو، پھر دنیا میں کون سی کتاب ہے جو تمہارے مذہب کو حق ثابت کرے؟ اگر قرآن کا ہی تم انکار کرتے وہی صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب صحیح نہیں ہے، تو دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ آپ یقین کرتے ہیں، پھر تو کوئی کتاب بھی صحیح نہیں ہے، چھوڑیں ساری کتابوں کو، کوئی اور کام کریں۔ آپ کو پھر عالم دین تو ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ جس کے مذہب کی مین کتاب آسمانی کتاب، اس میں سے اتنی بڑی بڑی صورتیں غائب ہو جائیں، اس میں تبدیلی آ جائے، اس میں نقصان واقع ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دوسری کتابیں جو دنیا والوں کی لکھی ہوئی ہے، جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان سے بھی روگردانی کرے، جا کے ادھر جا کے سموسے پکوڑے بیچو جا کے، جہاں تہاڈا کام ہے۔ پھر یہ عالم دین جو نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ آگے ہے جی تفسیر علاء الرحمن میں ہی یہ جناب شیخ ہر عاملی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اور روایات کی چھان بین کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید متواتر روایات اور ہزاروں صحابہ کرام کے نقل کرنے سے ثابت اور محفوظ ہے، اور یہ قرآن پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی منظم صورت میں جمع کیا جا چکا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں چلو صحابہ نے جمع کیا، لیکن آپ کے علماء تو یہ مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح جو ہمارے ہاتھ میں جمع کیا جا چکا تھا، تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کاشف الغطائی، یہ اپنی کتاب کشف الغطائی میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید خداوند کی صیانت و حفاظت کے سائے میں ہر قسم کی کمی اور تبدیلی سے محفوظ رہا ہے۔ اس بات کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے، اور ہر زمانے کے علماء نے بھی یک زبان ہو کر اس کی گواہی دی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک مختصر سا گروہ کا مخالفت کرنا وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مختصر سے گروہ میں آپ کو شامل کیا کہ وہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ فارغ ہیں، وہ اس کی بات کوئی نہ سنیں۔ تو آپ کے یہ جو سلسلہ ہے جو آپ کا انقلاب اسلامی کے، جس کو آپ ہیرو اور رہبر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، امام خمینی، تو امام خمینی کے بیان جو ہے وہ یہ کتاب ہے میرے پاس تہذیب الاصول، یہ تہذیب الاصول اس کی یہ ہے صفحہ نمبر ہے اس کا جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 96۔ تو یہ درس ہیں امام خمینی کے، تو ان میں سے ایک جو اس کے دروس میں سے انہوں نے نقل کیا، وہ لکھتے ہیں ہر وہ شخص جو قرآن مجید کے جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کو حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے لکھنے کے بارے میں مسلمانوں کی احتیاط سے آگاہی رکھتا ہے، وہ قرآن کے سلسلے میں نظریہ تحریف کے باطل ہونے کی گواہی دے گا، اور وہ روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں جن کے ذریعے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یا پھر مجہول ہیں جس سے ان کے جعلی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے، یا یہ روایتیں قرآن کی تعویل اور تفسیر کے بارے میں ہے، یا پھر کسی اور قسم کی ہیں جن کے بیان کے لیے ایک جامع کتاب تالیف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر موضوع بحث سے خارج ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو یہاں پر ہم قرآن کی تاریخ بیان کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتے کہ ان چند صدیوں میں اس قرآن پر کیسے حالات گزرے ہیں، اور جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بعینی ہی وہی آسمان سے آنے والی کتاب ہے، اور وہ اختلاف جو قرآن کے قاریوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ ایک جدید امر ہے جس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں، جسے لے کر جبریل امین پیغمبر کے قلب
اطہر پر نازل ہوئے ہیں وہ یہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ تہذیب الاصول جلد 2 صفحہ 296 اس پر۔ تو یہ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ تم کہتا ہے کہ مولوی کی بات نہ مانو، مولوی کی بات نہ مانو، اس سے دلیل کا مطالبہ کرو کہ تمہارے پاس کوئی ایک دلیل ہے۔ جناب ہمارے پاس ہزاروں دلیل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ امت کا اجماع ہے کہ اتنے اختلافات ہونے کے باوجود، اتنا امت کے فرقے ہونے کے باوجود، کسی فرقے کے پاس، کسی مسلک والے کے پاس کوئی دوسرا قرآن موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی جو مسلمان نہیں بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کافر، یہودی، عیسائی، کوئی ایسا بندہ نہیں آپ کو ملے گا جس کے پاس کوئی دوسرا قرآن موجود ہو جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایسا قرآن ہے جس میں کچھ اس سے مختلف آیات ہیں۔ تو امت پوری کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ تو یا تو پھر آپ اللہ رب العزت کی قدرت پر شک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کر سکے، جبکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن تم لوگ جو ہے وہ اس بات کو شاید نہیں مانتے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ اب تمہارا عقیدہ پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ دعوے سے یہ کہنا ہے کوئی دلیل لے کے آؤ، جی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے کامل ہونے پہ۔ میں کہتا ہے قرآن کے کامل ہونے پر مسلمانوں کا بچہ بچہ دلیل ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی واقع نہیں۔ یہ میں نے تمہارے گھر سے چند ایک ابھی میں اور سینکڑوں کتابیں، 20 کتابیں میں تمہاری جو مستند کتابیں ہیں پیش کر سکتا ہوں، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوگا کہ قرآن کامل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، کسی قسم کا نقصان واقع نہیں ہوا، کسی قسم کی زیادتی واقع نہیں ہوئی۔ اور جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ باطل ہے۔ جو ایسی روایات پیش کرتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں کمی یا زیادتی ہو چکی ہے، وہ روایات باطل ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی کتاب میں ہو۔ میں آپ کے علماء کے حوالے دے چکا ہوں، ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ باطل پرستوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔